السلام علیکم دوستو. آج ہم آپ کی ملاقات ایک مہمان سے کروا رہے ہیں، لیکن مہمان کے تعارف سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. جولائی 2007 جولائی اگست کا مہینہ ہوگا، اور ان دنوں ڈان ٹی وی شروع ہو رہا تھا، اور دو نوجوان صحافی میرے گھر آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ ڈان ٹی وی کو جوائن کیوں نہیں کرتے، اور بڑی انہوں نے محبت کا مظاہرہ کیا. وہ تھے ارشد شریف مرحوم اور متی اللہ جان. متی اللہ جان آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو. میں آپ سے ریکویسٹ میری یہ ہوگی کہ ہم یہ پروگرام کسی سیاسی نقطہ نظر سے نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایک بطور پاکستانی سینئر صحافی جونیئر صحافی ہم اکٹھے کام کرتے رہے ہیں، اس کی حیثیت سے ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی اوپینین ہے. اس میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا ٹرولنگ ہوتی ہے، لوگ چونکہ کسی کو پسند نہیں کرتے تو لہٰذا آپ نے اس کو گالی دینی، اس کی بات سننی نہیں ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. سو میں نے سوچا کہ کیوں نہ متی اللہ جان سے آپ کی ہم ملاقات کروائیں، اور اس کا کانٹیکسٹ، اس کا تناظر اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول ہے. گزشتہ روز یعنی اتوار کو ایک کوئی اسپیشل سیشن تھا حقوق انسانی اور میڈیا کے حوالے سے. اس میں کچھ صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے، متی اللہ جان بھی تھے، اور انہوں نے ایک سوال بھی پوچھا. سوال کچھ لوگوں کو بڑا تلخ بھی لگا، لیکن تلخ اس لیے تھا کہ اس میں کچھ حقائق بھی تھے. تو متی اللہ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. آپ کا شکریہ. جو آپ نے سوال کیا اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جس ہال میں ہم بیٹھے تھے وہاں پہ پاکستان کا مستقبل بیٹھا تھا. بڑی تعداد میں نوجوان بچے اور بچیاں تھیں جو یہ سننے کے لیے اور جاننے کے لیے آئی تھی کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اور خاص طور پہ اس نشست کا جو موضوع تھا وہ انسانی حقوق تھا. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ نوجوان جن لوگوں کو سننے آئے ہیں، ان لوگوں میں جو اسپیکر حضرات تھے، جو ایکسپرٹ حضرات تھے، جو اسٹیج پہ بیٹھے تھے، ان لوگوں کا انتخاب شاید مناسب نہیں تھا میری نظر میں. مجھے یہ لگا کہ آج کل کیا پچھلے 75 سال سے جس طریقے سے نوجوان نسل کو ایک خاص بیانیے کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ کہ سیاستدان برے ہیں، سیاست ایک گالی ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ بک جاتی ہے، اور اس بیانیے کے پیچھے بڑے بڑے سیاستدان بھی ہیں جس میں عمران خان بھی ہیں، دوسرے سیاستدان بھی ہیں، جنہوں نے نوجوان نسل کو یہ باور کرایا کہ یہ سیاست کچھ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ سارے تو 75 سال سے کرپشن ہی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. تو مجھے یہ لگا کہ پینل کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نظریات کی بات کم کرنے والے ہیں، اور ایک مخصوص جمہوریت مخالف، آئین مخالف اور پارلیمنٹ مخالف ذہنی سوچ رکھنے والے ہیں. اور خاص طور پہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ اسٹیج کے اوپر جو فوج کے سابق ترجمان ہیں جنرل اطہر عباس، وہ موجود تھے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا، خیر بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایک طویل عرصے سے جنرل مشرف کے وقت سے بلکہ بعد میں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ISPR کے سربراہ رہے، اور وہ اب انسانی حقوق کے ایک سیشن میں، اور وہ بھی لٹریچر کے فیسٹیول میں بیٹھ کے نوجوان نسل کو یہ درس دینا تھا انہوں نے کہ بھئی ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بڑا ہی ایک قسم کا کھلا تضاد لگا. ان کے ساتھ ہی موجود تھے ہمارے اپنے کولیگ ہیں عادل شاہ زیب، جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں، اور ان کے اوپر مجھے اس بات کا اعتراض تھا کہ عادل شاہ زیب نے ابھی حال ہی میں ایک بڑا ہی متنازع انٹرویو کیا، جو کہ صداقت عباسی جو ایک PTI کے MNA تھے. میری اگر ذاتی طور پہ پوچھیں تو PTI کے بہت سے ایسے دوست ہوں گے کہ جو نظریاتی طور پہ اتنے کلیئر نہیں ہیں، اور ان کے بھی بڑے گہرے تعلقات رہے ہیں ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرویو عادل شاہ زیب نے ان کا کیا وہ بہت سے اخلاقی سوالات کو جنم دیتا ہے، اور پیشہ ورانہ جو ہماری اقدار ہیں، جرنلسٹک ایتھکس ہیں، صحافتی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان تھا. وہ اس لیے کہ صداقت عباسی لاپتہ تھے، اور پہلی بار لوگوں کو ان کی بازیابی کا تب پتہ چلا، بلکہ بازیابی کا نہیں باقاعدہ پتہ چلا، یہ پتہ چلا
کہ ایک لاپتہ شخص جس کے بیوی بچے اور اہل خانہ جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں حبس بجا کی درخواست دائر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو بازیاب کیا جائے، تو اچانک خبر آئی کہ ان کا ایک انٹرویو بھی ریکارڈ ہو گیا ہے اور وہ بھی ڈان نیوز ٹیلی ویژن کے اوپر اور عادل شاہ صاحب نے کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جو شخص ابھی لاپتہ ہے، جو شخص ابھی اپنے اہل خانہ سے نہیں ملا، تو اس کا انٹرویو کیسے ریکارڈ ہو گیا؟ کیا وہ کسی کے تحویل میں تھے؟ کیا وہ اغوا کنندہ کے تحویل میں تھے، حراست میں تھے؟ تو ایک عادل شاہ صاحب اگر صحافی ہیں تو انہوں نے کیسے وہ انٹرویو ریکارڈ بھی کر لیا یہ جانے بغیر کہ وہ آزاد ہیں یا نہیں، وہ فری ایجنٹ ہیں یا نہیں؟ لیکن یہی سوالات تو عثمان ڈار، فاروق حبیب، شیخ رشید، ان سب کے حوالے سے بھی تو اٹھ رہے تھے۔ بالکل اٹھ رہے تھے، لیکن بطور کورٹ رپورٹر میں ان کے اندر بھی تھوڑا سا فرق نکال سکتا ہوں، مگر اوورآل مجموعی طور پہ آپ کی بات درست ہے کہ اخلاقی طور پہ یہ سوال ضرور بنتا ہے ان صحافیوں سے کہ جو ایسے لوگوں کا انٹرویو کر رہے ہیں کہ جو پبلک ریکارڈ کے مطابق وہ لاپتہ ہیں، وہ غائب ہیں، اور اسلام آباد کی انتظامیہ جو ہے یا پنجاب کی انتظامیہ جو ہے ان کے بارے میں عدالتوں میں یہ بتا رہی ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور انہیں کون اٹھا کے لے گیا ہے۔ تو ایسے لوگ اچانک ان کی جب خبر آئے کہ فلاں بڑے سینئر صحافی نے اس کا انٹرویو کر لیا ہے، تو بطور ایک جرنلسٹ میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے یار یہ کیسا صحافی ہوگا کہ جس نے پہلے خبر بریک کرنے کی بجائے کہ بندہ بازیاب ہو گیا ہے اس کے ساتھ پورا 1 گھنٹے کا انٹرویو کر لیا؟ اور پھر یہ کیسا صحافی ہوگا کہ جس نے عوام کو یہ نہیں بتایا کہ یہ جو انٹرویو ریکارڈ کیا جا رہا ہے یہ کن حالات میں کیا گیا، کس ماحول میں کیا گیا، اور کون سے سوال تھے جو ان کو کرنے چاہیے تھے جو وہ اینکر نہیں کر سکے، اور لوگوں کو پتہ کون سے سوال اس میں نہیں تو ہوئے۔ آپ نے بھی عثمان ڈار کا بھی انٹرویو دیکھا ہوگا، وہ انٹرویو اس انداز میں ہو رہا تھا جیسے بڑی کوئی سیلیبریشن ہو رہی تھی، بڑے کوئی جشن کے انداز میں، جیسے بہت بڑا کام ہو رہا۔ تو اس میں جو بنیادی جو آپ نے پہلے بھی بات کی کہ جو صحافتی اقدار کہاں رہ گئی ہیں اس میں، یعنی کیا یہ سوال کرنے والے کوئی بھی اب نہیں رہ گئے؟ جن 3 لوگ یعنی فاروق حبیب، شیخ رشید، عثمان ڈار اور صداقت عباسی، جس میں یہ لوگ انوالو تھے نا، ہمارے صحافی لوگ تھے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صحافتی اقدار اب بالکل ثانوی ہو گئی ہیں؟ امتیاز گل صاحب، صرف صحافتی اقدار کی بات نہیں ہے، ہمارے معاشرے کی جو مجموعی اقدار ہیں وہ گر گئی ہیں۔ ہمارے جو مختلف شعبہ زندگی ہیں، جو ان کی پیشہ ورانہ اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، وہ سب ختم ہوتی جا رہی ہیں، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہے، چاہے وہ وکلا ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنی پیشہ ورانہ جو ویلیوز ہیں، جو ایتھکس ہیں، ان کو کھو دیا ہے، بلکہ بڑی تیزی سے مکمل طور پہ کھونے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے ہاں حب الوطنی کا معیار اب یہ ہو گیا ہے کہ آپ ٹویٹ کریں گے تو محب وطن ہیں، یعنی ویسا ہی ہے کہ جیسے کسی میاں بیوی کو روزانہ ایک دوسرے کو آئی لو یو کہنا پڑے، تو جب تک صبح سویرے اٹھ کے آپ آئی لو پاکستان نہیں کریں گے، یا آپ پریس کانفرنس کر کے پاکستان سے محبت کا اظہار نہیں کریں گے، یا کسی برے یا بڑے واقعے کے اوپر مذمت نہیں کریں گے، تو آپ کی حب الوطنی پر سوال نشان آ جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ صحافتی اقدار تو ہم نے کھوئی ہیں، بلکہ مختلف شعبوں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ اقدار بھی کھو دی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک سے محبت کا یہ ثبوت نہیں ہو سکتا کہ آپ روزانہ آئی لو یو پاکستان کہیں تو آپ محب الوطن ہیں۔ میرے خیال میں وہ لوگ ملک کے وفادار نہیں ہوتے جو اپنے اپنے پیشے سے محبت نہیں کرتے، اپنے پیشے کی جو ایتھکس ہیں، جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے، اور اپنے پیشے سے بددیانتی کرتے ہیں، اور صرف ایک جملہ کہ میں ملک سے محبت کرتا ہوں یہ کہہ دینے سے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے 14 اگست کو یا قومی دنوں کے اوپر بڑے بڑے اشتہارات چھاپے جاتے ہیں، ہمارا وطن، پیارا وطن، اور پھر پریس کانفرنسیں کی جاتی ہیں، تقریروں میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں۔ یہ معیار نہیں ہے۔ اصل ملک سے محبت یہ ہے کہ آپ چاہے فوجی ہیں، چاہے آپ سیاستدان ہیں، چاہے آپ صحافی ہیں، چاہے ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، اگر آپ اپنے پیشے سے وفاداری کر رہے ہیں تو آپ ملک کے وفادار ہیں۔ میرے خیال میں اگر آپ پیشے سے وفاداری نہیں کر رہے بطور صحافی یا بطور دیگر شعبہ کے لوگ، تو آپ ملک کے بھی وفادار نہیں، اور یہ چیز ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ میں یہی سب پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہم حب الوطنی کے گانے سنتے ہیں، ترانے سنتے ہیں، یہی آئی لو یو یا مجھے پاکستان سے محبت ہے، کیا صرف اس نعرہ بازی سے ملک کے لیے محبت اجاگر ہو سکتی ہے، یا پھر قوانین، اصولوں پہ ٹھہر کے اخلاقی معیار کو کا دامن پکڑ کے آگے چلنے میں ہے وطن کی محبت؟ میرے خیال میں آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہ نعرہ بازی اور یہ گانے بجانے سے محبت کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ جن عہدوں پر بیٹھے ہیں،
آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور اس ملک کے عوام نے اتنے اونچے عہدوں پر بٹھایا ہے، آپ کو بیان دینے کے لیے نہیں بٹھایا کہ آپ روزانہ صبح اٹھ کے جو ہے آئی لو یو پاکستان کا نعرہ ماریں. آپ کو وہ اختیارات عوام کے مفاد میں استعمال کرنے کے لیے بٹھایا ہے. آپ کو ان اہم عہدوں پہ اس لیے بٹھایا ہے کہ آپ آئین اور ملک کے ساتھ جو وفاداری کا آپ حلف اٹھاتے ہیں، آپ اس حلف پہ قائم رہیں جو آپ زندگی میں ایک بار اٹھاتے ہیں، یا اس عہدے کے لیے اٹھاتے ہیں. آئینی حلف ہے یا آپ کمیشن لینے وقت اٹھاتے ہیں. اگر آپ اس حلف سے وفاداری نہیں کر رہے تو پھر آپ کے آئی لو یو پاکستان کہنے سے کیا فرق اس پڑتا ہے؟ حلف کی وفاداری کس کس نے کی ہے اس ملک میں؟ یہی تو بدقسمتی ہے ہماری. ہم لوگ جو ہے اپنے ملک پاکستان سے اتنا زیادہ مطلب محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنے ملک کے عوام کا دم گھونٹ دیتے ہیں. دم گھٹتا ہے. آپ ہم لوگوں کی سائیکالوجی یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو دبا کے مار دیتے ہیں، گلے سے لگا کے مار دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. محبت کا اظہار آپ کے ذمہ داریوں میں اس کی جھلک نظر آنی چاہیے. ملک سے وفاداری سے ہوتا ہے، لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے سے، کارکردگی سے ہو. اور اگر آپ ناکام ہیں تو آپ شرمندگی کا اظہار کریں، معافی مانگیں. آئین سے آپ نے غداری کی ہے، خلاف ورزی کی ہے، اپنی ایتھیکل ویلیوز کی خلاف ورزی کی ہے، آپ شرمندہ ہوں، آپ معافی مانگیں. یہ سب کچھ تو ہوتا نہیں ہے. اور بڑے بڑے اخبارات میں اشتہارات چھاپ دیتے ہیں، پاکستان زندہ باد، یوم پاکستان، اور نعرے لگا رہے ہیں، جھنڈیاں لہرا رہے ہیں. یہ کوئی محبت کا ثبوت تو نہیں. اس کا پھر جو نوجوان نسل ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، جو اسلام آباد لٹریچر فیسٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان لڑکے لڑکیاں، ان کو پھر یہ پیغام کیا جاتا ہے جب ان کے سامنے اخبارات میں، میڈیا میں کئی چیزیں سامنے بھی نہیں آتی، لیکن جو ان کو پتہ چل رہا ہے اڑوس پڑوس میں کہ ماضی کی جو حکمران جماعت تھی اس کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ ایک دو غلط کام تو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو درجنوں قیادت کے خلاف درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مقدمات کا، ایف آئی آروں کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو وہاں بھی تو یہ تمام جو آپ کی حب الوطنی ہے، بہت بڑا ایک سوال پھر اٹھ جاتا ہے کہ آپ عوام کو، نوجوانوں کو قانون کی عملداری کا، آئین کی بالادستی کا، اخلاقی اقدار کا کیا کوئی پھر درس دینے کے قابل رہ گئے ہیں؟ بالکل نہیں امتیاز گل صاحب. مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس معاشرے میں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی بات کی جاتی ہے تو پہلے ٹروتھ آتا ہے اور ریکنسیلیشن بعد میں آتی ہے. کیونکہ آپ نے سچ بول کے اس سچ کے ساتھ ریکنسائل کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان آج جیل میں ہے تو اپنے اوپر قائم کردہ 200 مقدمات کے اوپر رونا روئیں، مگر پھر یہ تسلیم نہ کریں، یہ سچ نہ بولیں کہ ان کے دور میں وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ تھوک کے حساب سے مقدمے نہیں بنے تھے. نہیں، جو بھی ہے نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. 2 wrongs don't make one right. یہ سب کچھ ٹھیک ہے اپنی جگہ. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیریس نہیں ہے پولیٹیکل لیڈرشپ. وہ اپنی ماضی کی غلطیاں تسلیم کرنے سے انکاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ منافقت ہے. اور جب تک یہ منافقت رہے گی، ان کے ساتھ جو اب ہو رہا ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کل ان کے مخالفین کے ساتھ ہوگا اور دونوں سائڈز منافقت کرتی رہیں گی. تو آج ہم بطور انٹیلیجنسیا بیٹھ کے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. مگر جب عمران خان یا ان کے پارٹی کے بڑے لوگ جو وزیر رہے ہیں، کابینہ میں رہے ہیں، حکومت میں رہے ہیں، وہ جب تک پورا سچ نہیں بولیں گے اور یہ بتائیں گے نہیں کہ 2014 میں جو سازش شروع ہوئی اس میں ان کا کیا کیا کردار تھا. پورا سچ تو پھر سب کو بولنا پڑے گا، سب کو، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے شہباز شریف ہے. دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں. This is what I am saying. Everybody should do this. اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ یہ سٹارٹ وہاں سے ہوگا جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے، اور وہ ہیں خان صاحب. اس وقت گیند خان صاحب کے کورٹ میں ہیں. اگر وہ سارا سچ بول دیں گے، مجھے یقین ہے کہ پھر نواز شریف صاحب کو بھی بولنا پڑے گا، پھر زرداری صاحب کو بھی بولنا پڑے گا، اور اس سے پہلے کی باتیں. لیکن یہ سٹارٹ اینڈ سے ہوگا، اور وہ اینڈ آج ہے. یہ نہیں ہو سکتا. وہ تو بیچارے بے دست و پا ہوا ہے نا، بے دست و پا. بہت سے بیانات ان کے سامنے آ رہے ہیں، اور علیمہ باہر آ کے بہت کچھ کہہ دیتی ہیں. بتا دیں کہ عمران خان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور بتا دیں کہ 2014 میں دھرنے میں ان کا کیا رول تھا، ایک کٹ پتلی کا رول تھا یا نہیں. بتا دیں کہ کس طریقے سے پاناما کیس کو اقامہ میں بدل کے ایک حکومت کو گرایا گیا. اس میں دیکھیں، اس میں تو غلطیاں ان سے ہوئیں، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی حکومت مانتے نہیں ہے نا. اب اس میں جو حملے کرنے والے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ، وہ بھی باہر بیٹھ کے کچھ اور کہتے ہیں. ابھی اپنا وہ کہتے ہیں تھوکا ہوا چاٹ کے واپس آ کے دوبارہ وزارت عظمیٰ اور انتخابات کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. تو ہمیں بحیثیت مجموعی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک تمام سیاستدان منافقت نہیں چھوڑیں گے،
اس وقت تک حالات بہتر نہیں. میں نے تو یہ نہیں کہا تمام سیاستدان، میں تو کہتا ہوں سب جو حکومت میں رہے، چاہے وہ فوج ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، وہ غلطی ہوئی، مطلب یہ سب جب تک منافقت نہیں چھوڑیں گے اس وقت. اب دیکھیں نا، اتنی پریس کانفرنس کرا دی تحریک انصاف کے لوگوں کی، سب نے کہہ دیا جی پارٹی چھوڑ رہا ہوں، سیاست چھوڑ رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ رہا ہوں. بھائی صرف ایک پریس کانفرنس کرا دیتے تو ان پریس کانفرنس کی ضرورت ہی نہ ہوتی. ایک پریس کانفرنس، وہ پریس کانفرنس جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو کرسیوں سے باندھ کے ان کی لائیو پریس کانفرنس کراتے ہوئے یہ بتاتے کہ انہوں نے کیا 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 اس قوم کے ساتھ، تو کسی اور پریس کانفرنس کی ضرورت ہی نہیں تھی. بالکل. پھر تو وہ بتاتے کہ ہم نے کیسے عمران خان کو لے کر آئے، پھر وہ یہ بتاتے کہ نواز شریف شہباز شریف کو کیسے لے کر آئیں. صرف ایک ان سے پریس کانفرنس کرا دیں تو یہ سارا کچھ خود بخود ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جانا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے ان دو کو بچانے کے لیے سارے جہان سے پریس کانفرنس آپ کرا رہے ہیں، اپنی بدنامی بھی مول رہے ہیں، ادارے کو بھی اپنے بدنام کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک پریس کانفرنس کروا دیتے، بجائے اس کے کہ 50 لوگوں کو پکڑ کے ان کو لاپتہ کر کے اور پھر ان سے پریس کانفرنس کروا کے ان کے انٹرویو کروا کے. تو یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی تو نہیں ہے، یہ تو بڑی سیلف ڈیفیٹنگ ایک پورا سسٹم کو سب کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ اس کا مقصد کہ اس سے کوئی حاصل کچھ نہیں ہونا ہے، انہیں جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں اس سے حاصل ہو یا نہ ہو، مجھے اور آپ کو بطور انٹیلیجنسیا یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے رہنا چاہیے. مجھے سب سے بڑا جو اس وقت خوف ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو پچھلے 15-20 سال میں جمہوریت سے، آئین سے اور سیاست سے متنفر کیا گیا ہے، سیاسی جماعتوں سے متنفر کیا گیا ہے، اور نوجوانوں کو، جو ہماری نوجوان جو ایک مستقبل کی لیڈرشپ ہے، اس کو ایک ایسے امپریشنیبل ایج کے اندر ان کو بالکل سیاست سے متنفر کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمارے پاس لے دے کے نواز شریف اور عمران خان اور جو ہے آصف زرداری وہ سیاستدان رہ جاتے ہیں جو الٹیمیٹلی عوام سے سمجھوتا کرنے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر کے اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں، بڑی زبردست بات کی امت اللہ جان صاحب نے. میں خیال پروگرام ہم اسی پہ ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد فی الحال کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.